السلام علیکم۔ آج 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ آج آئمہ کے دادا دادی آئے ہوئے تھے اور وہ دعا کر رہی تھی کہ آہل ان کے سامنے کچھ نہ کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں سے خوش دلی ملا اور وہ مطمئن ہو کے چلے گئے، اور آئمہ کو یہ بھی بتا کے گئے اس کی بیسٹ فرینڈ ملنا چاہتی ہے، اور انہوں نے اسے اس کے گھر کا ایڈریس بھی دے دیا تھا۔ یہ بات آئمہ کے لیے باعث پریشانی تھی کہ اس کی دوست یہاں آتی اور اسے سب پتہ چل جاتا، پر اب وہ کسی بھی وقت آ سکتی تھی، اور آئمہ جانتی تھی وہ اگر منع کرے گی تو اس کی دوست یہ بات اور کسی کو نہیں بتائے گی۔ جس بات کا آئمہ کو ڈر تھا وہی ہوا، اور اس کی دوست جسے آئمہ پیار سے مایا کہتی تھی، اور وہ آج آ کے اس کے سامنے ٹھہری تھی، اور آئمہ سرونٹس کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ وہ حیران ہو گئی۔ آئمہ تیرا اتنا بڑا گھر؟ یار مجھے بھی ایسا کوئی مل جائے نا، مزہ آ جائے۔ اور آئمہ دل میں ہی دعا کرنے لگی کہ ایسا کسی کو نہ ملے۔ تب مایا کی آواز پر چونکی، یار یہاں اتنے نوکر ہیں، کھانا تو کیوں بنا رہی ہے؟ میں ان سب کا ہی بناتی ہوں، آئمہ نے سادگی سے جواب دیا۔ واٹ؟ مایا تو صدمے سے منہ بند کرنا بھول گئی۔ منہ بند کر لے، مکھی چلی جائے گی اندر۔ ایک دم مایا نے اپنا منہ بند کیا اور اس سے کہا، کیا کہا تم نے؟ وہی جو تم نے سنا، اور بس اسے سب بتا دیا، اور کہا دادا دادی کو کچھ نہ بتانا۔ مایا کو حیرت ہوئی پر وہ چپ رہی۔ ہاں پر اتنا کہا جا سکتا تھا۔ مایا کو دکھ بالکل نہیں ہوا تھا۔ مایا آئمہ کے پاس ضد کر کے رک گئی۔ آئمہ نے کہا بھی کہ سارے خلا تجھے بتائے ہیں، پر کیوں رک رہی ہے تو؟ اس نے کہا تیرے پاس رہنا چاہتی ہوں کچھ دن۔ آئمہ چپ ہو گئی۔ آئمہ باہر پھولوں کو پانی دے رہی تھی، تب آہل کی گاڑی اندر آئی، پر آئمہ پانی دینے میں اتنی مگن تھی کہ اسے آہل کے اندر آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اپنے دھیان میں گانا گاتے پانی دے رہی تھی۔ آہل اس کی آواز کی سیر میں اتر گیا اور وہ سوچنے لگا کتنی میٹھی آواز ہے۔ وہ وہیں کھڑا ہو کے آئمہ کو دیکھنے لگا۔ اس وقت آئمہ ایسے معصوم بچی کے جیسے لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اتنی معصومیت تھی کہ آہل کو دیوانہ کر رہی تھی۔ آہل اپنا کنٹرول کھو رہا تھا۔ ایک دم اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آہل کو کمرے میں کسی کو موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ اندر گیا تو کسی انجان لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ آئمہ! آہل نے غصے سے آئمہ کو بلایا، وہ جو پانی دے کے اندر ہی آ رہی تھی۔ آہل کے غصے بھری آواز سن کے ڈر گئی اور سیدھا اس کے روم میں بھاگی، جہاں مایا کو دیکھ کے حیرت ہوئی۔ وہیں مایا آہل کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ اور یہ کیا کر رہی ہے؟ بغیر میری اجازت میرے کمرے میں آنے کی ہمت؟ آہل آئمہ سے مخاطب تھا۔ وہ یہ میری دوست ہے۔ تمہاری دوست ہے تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں یہاں غلطی سے آ گئی ہوں۔ مایا نے بیچ میں بات کاٹ دی۔ جاؤ یہاں سے، آئندہ یہ غلطی مت دہرانا، آہل نے سخت لہجے میں کہا۔ آئمہ اور مایا دونوں نیچے آ گئیں۔ آئمہ تو کام میں لگ گئی، جبکہ مایا کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ مایا کو ایک امیر شوہر کی تلاش تھی۔ ہمیشہ سے اس نے کئی لوگوں کے دل توڑے تھے، اب اس کی نظر آہل پر تھی، پر آہل اسے آسان نہیں لگ رہا تھا۔ اسے پتہ تھا آہل آئمہ کو پسند نہیں کرتا اور اسے جلد چھوڑ دے گا۔ اب وہ چاہتی تھی آہل کو اپنی اداؤں میں پھنسانا، پر آہل کمزور مرد نہیں تھا۔ وہ خوب سمجھ رہا تھا مایا کی حرکتیں، لیکن چپ تھا۔ مایا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی آہل کو رجھانے کا، لیکن آہل پہ اثر نہیں ہوتا تھا، دیکھ کے تلملا جاتا تھا۔
مسلسل فون بج رہا تھا اور جب فون اٹھایا گیا اگلے نے آواز بخوبی پہچان لی۔ آئمہ تم آہل کے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ نبیل نے تڑپ کے کہا۔ تم سے مطلب آئندہ میرا نام مت لینا اور خبردار کسی کو ہماری عاشقی کے قصے سنائے ہیں۔ یہ کہہ کے فون بند کر دیا گیا۔ ایک بار پھر درد کی لہر نبیل کے دل میں دوڑ گئی۔ آئمہ آہل کے گھر صرف اس لیے کہ آہل مجھ سے زیادہ امیر ہے؟ آئمہ تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ اب تم ترسو گی تب بھی تمہیں محبت نصیب نہیں ہوگی۔ نبیل غم کی شدت سے سوچ رہا تھا۔ اس کے بعد سے نبیل نے آہل سے بات کرنا بند کر دی۔ آہل جب بھی کال کرتا نبیل کاٹ دیتا۔ آہل بہت پریشان تھا۔ مایا اب تک وہیں ڈیرا جمائے تھی۔ آئمہ کے وہی روٹین تھی۔ آج آہل بہت پریشان تھا۔ بہت بار کال کی پر نبیل نے نہیں ریسیو کی۔ تب وہاں اپنے ایک دوست عامر کو کال کی اور اسے کہا کہ نبیل کے پاس جاؤ، اس سے جا کے بات کرواؤ۔ عامر نبیل کے پاس گیا تو نبیل نے کہا اس سے آہل سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کال چل رہی تھی۔ آہل سب سن رہا تھا۔ اسے اسی بات کا ڈر تھا، پر اب وہ سوچ رہا تھا کہ نبیل کو کس نے بتایا؟ یہ بات تو احسان کے سوا کسی کو نہیں پتہ اور احسان تو ایسا کرے گا نہیں۔ یہی بات سوچ رہا تھا کہ اسے نبیل کی آواز آئی، میرا اب آہل سے کوئی تعلق نہیں۔ آہل کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے کہا ایک بار بات کرے مجھ سے نبیل، میں بتاتا ہوں سب۔ کافی منٹ کے بعد نبیل نے آہل سے بات کرنے کے لیے فون لیا۔ بول یار دیکھ، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کہ تیرا دل دکھے۔ میں نے آئمہ سے شادی اس سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی صرف، اور تب سے میں نے اسے کوئی رشتہ نہیں رکھا، میں قسم کھاتا ہوں۔ آہل اپنے دھیان میں سب بتاتا جا رہا تھا جب ایک دم نبیل کی آواز پہ چونکا، کیا تم نے آئمہ سے شادی کر لی؟ نبیل کی بات سن کے آہل کا سر چکرایا اور نبیل کا چہرہ شدت غم سے لال ہو گیا۔ آہل تو ایسا کرے گا؟ میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ مجھے ایک بار کہا ہوتا میں اپنی محبت تجھ پہ قربان کر دیتا، لیکن آج تم نے مجھے سب سے زیادہ دکھ دیا ہے۔ اور پھر آہل کہتا رہا، نبیل ایک بار میری بات سن لے، پر نبیل کال کاٹ کے چلا گیا اور بہت دیر اکیلے رہ کے اپنا غم بھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں آہل کا دکھ سے برا حال تھا۔ جس کے لیے یہ سب کیا وہی اسے غلط سمجھ رہا تھا، پر اسے بتایا کس نے؟ آہل سیدھا گھر آیا۔ آئمہ جو کھانا بنا رہی تھی اس کی آواز سن کے آئی۔ جی جو بھی ابھی میں پوچھوں مجھے سچ سچ بتانا، ورنہ آج تمہارا میں وہ حشر کروں گا کہ زندگی بھر نہیں بھولو گی۔ آئمہ آہل کی بات سن کے ڈر گئی، پر میں جھوٹ نہیں بولتی کبھی بھی۔ تم نے نبیل سے بات کی تھی؟ کون نبیل؟ آئمہ کو حیرت ہوئی۔ آہل کس کی بات کر رہا ہے؟ آہل نے ایک زوردار تھپڑ آئمہ کو دے مارا۔ آئمہ نیچے جا گری اور لرزنے لگی۔ کیا کہا تھا؟ سچ بولنا۔ پر میں سچ بول رہی ہوں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آئمہ کی بات پر آہل نے ایک اور تھپڑ سے نوازا۔ آئمہ رونے لگی پر چپ تھی۔ بولو، آہل دہاڑا۔ میں سچ میں نہیں جانتی۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، وہی جس کو تم نے پیسوں کے لیے چھوڑ دیا تھا، پیار کا ناٹک کر کے۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آہل نے پھر ایک تھپڑ مارا۔ لگتا ہے تم شرافت نہیں مانو گی۔ آج اگر تم نے سچ نہیں بولا میں اپنا بیلٹ تم پہ توڑ دوں گا۔ آئمہ پوری طرح کانپ گئی اور رونے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ کس نبیل کی بات کر رہے ہیں؟ کس نبیل کا کیا مطلب؟ کتنے نبیل کو دھوکہ دے چکی ہو؟ آہل نے اس کے بال اپنے ہاتھوں میں جگڑے۔ آئمہ درد سے کہرا اٹھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں بس ایک نبیل کو جانتی ہوں جو مجھے اپنی بہن مانتے ہیں،
اور میں انہیں اپنا بھائی۔ وہ میرے کلاس فیلو تھے یونیورسٹی میں۔ آہل نے اب تک آئمہ کے بال جھگڑے تھے۔ بھائی آہل نے آئمہ کو زوردار دھکا دیا۔ آئمہ دور جا گری۔ کتنی ڈرامے باز ہو تم! اب بھائی بنا لیا تم نے اسے جس کے ساتھ تم راتیں تک گزار چکی ہو۔ آئمہ کا یہ بات سن کے دماغ حیرت سے اڑ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آہل کے قریب آ کے اس سے کہا، کیا کہا آپ نے؟ آہل کو آئمہ کا انداز حیران کر گیا۔ اسے یہ سب نبیل نے بتایا تھا کہ آئمہ اس کے بہت کلوز ہو چکی ہے اور وہ بھی کئی بار، اور ابھی اس نے جب حقیقت بتائی تو آئمہ کا انداز اس کے اندازے کے برعکس تھا۔ آئمہ رونا بھول کے بہادر بنی اسے سوال کر رہی تھی، جو تم نے سنا؟ آہل کے جواب پہ آئمہ نے آہل کو تھپڑ سے نوازا، جو آہل کو سلگا گیا۔ اس نے فوراً آئمہ کے بال جھگڑ لیے۔ تمہاری اتنی ہمت آوارہ لڑکی، تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گی؟ جو بات آپ نے کی، اس کے بعد آپ اپنی عزت کروانے کا حق کھو چکے ہیں، اور مجھے آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہنا، جس کی سوچ اتنی گھٹیا ہو۔ آئمہ بغیر خوف سب کہہ رہی تھی۔ آہل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا اور وہ اپنا ہوش کھو بیٹھا اور وہ سب بھول بیٹھا۔ میں گھٹیا انسان ہوں، آج تمہیں بتاتا ہوں گھٹیا پن کیا ہوتا ہے۔ آہل نے آئمہ کو دھکا دے کے بیڈ پر پھینک دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آئمہ کی جان عادی ہو گئی آہل کا انداز دیکھ کے۔ آہل اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور آئمہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی اور دیوار سے جا لگی اور آہل نے اسے جھگڑ لیا۔ آئمہ چھڑا کے بھاگی تو اس کا دوپٹہ آہل کے ہاتھ میں آ گیا۔ آئمہ کمرے میں بھاگنے لگی اور مدد کے لیے آواز دینے لگی۔ مایا باہر گارڈن میں تھی، اس سے آواز نہیں جا پا رہی تھی۔ آہل آئمہ کے قریب آیا اور کہا، اور آواز دو زور سے، آج میں بھی دیکھتا ہوں کون تمہیں بچاتا ہے مجھ سے۔ آہل میں بے گناہ ہوں، مجھے پلیز چھوڑ دیں۔ آئمہ ہاتھ جوڑے التجا کر رہی تھی۔ تب آہل نے اسے کے بال ایک بار پھر جھگڑ لیے اور اپنے دکھتے لب اس کے لب پہ رکھ دیے۔ آئمہ مچلتی رہی، آہل کو دھکا دیتی رہی، پر وہ جھکا رہا۔ اس بار دھکا لگ گیا اور آہل نے اپنے لب الگ کیے تھے۔ آئمہ گہرے سانس لینے لگی۔ آہل نے اسے پھر پکڑ لیا اور اس کی صحرائی دار گردن پہ اپنے لب رکھ کے اسے اپنے پاس کھینچ لیا اور وہ مچلتی رہی۔ آہل چھوڑے مجھے۔ آئمہ تڑپ رہی تھی۔ آہل کو اسے تڑپتا دیکھ کے سکون محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آئمہ کو بیڈ پر پھینکا اور خود اس پہ جھک گیا اور آئمہ اسے ہٹاتی رہی، پر ایک مرد کی طاقت کے آگے اس معصوم اور نازک وجود کی طاقت دم توڑ گئی۔ آئمہ پوری رات تڑپتی رہی۔ آہل سکون محسوس کر رہا تھا آئمہ کو اتنی تکلیف میں دیکھ کے، لیکن جب وہ آئمہ کے ساتھ زبردستی کر چکا تھا، اس کے بعد آہل کا سکون تباہ ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ لڑکی سچ بول رہی تھی اور اس کے دوست نے جھوٹ بولا تھا۔ آج آہل کو پتہ چل چکا تھا آئمہ پاک دامن تھی۔ تو کیا اس کا دوست جھوٹا تھا اور اس کی وجہ سے میں نے کسی معصوم پہ اتنے ظلم کیے؟ آئمہ روتے روتے سو گئی تھی اور آہل کی نیند خراب ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط، پر وہ اتنا جان گیا تھا کہ وہ لڑکی صحیح کہہ رہی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ پاک تھی۔ صبح آہل اٹھا تو آئمہ بیڈ پر ویسے ہی حالت میں پڑی تھی۔ آہل نے اٹھ کے اسے جھنجھوڑا، اٹھو، لیکن آئمہ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور وہ بہار میں تپ رہی تھی۔ آہل نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن اور دوائی دے کے چلا گیا۔ ہمارے 5ویں ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔